آج 7 رجب بدھ کے دن میں نے شدت سے انتظار کیا کہ کب رجب کا پہلا بدھ آئے اور میں یہ وظیفہ پڑھوں۔ اللہ والو، آج بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی تمام مصیبتیں، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ رب کریم سے جو کچھ مانگیں گے اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دے گا۔ آج اگر کوئی بے گھر ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، یہ نہ سوچیں کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، اپنا ذاتی مکان کیسے بناؤں گا۔ صرف رجب کے پہلے بدھ کے دن نیت کر کے بیٹھ جائیں، انشاءاللہ اللہ کریم آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ اگر آپ میں سے کوئی بے اولاد ہے، نورینہ اولاد چاہتا ہے، رجب کے پہلے بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھیں، اللہ نورینہ اولاد سے نواز دے گا۔ اگر آپ میں سے کوئی قرض دار ہے، قرض ختم کرنا چاہتا ہے، انشاءاللہ بدھ کے دن اگر آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے تو آپ کے اوپر سے سارا قرض اتر جائے گا۔ آپ نے بدھ کے دن یہ چھوٹا سا وظیفہ کرنا ہے۔ رجب اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ جب ہم اللہ پاک کے مہینے میں اللہ پاک پر ناموں کو پڑھ کر رب کریم سے مانگتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں ضرور عطا کر دیتے ہیں۔ دوستو، میرے پیارے اور میری بھائیوں اور بہنوں، رجب میں روزہ رکھنے کا ثواب 2 گنا کر دیا جاتا ہے۔ رجب میں ہم کوئی عبادت کرتے ہیں، اس کا ثواب ہمیں 2 گنا ملتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماہ رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اللہ نے ماہ رجب کی فضیلت و برکت اس قدر زیادہ کر دی ہے، اس مہینے میں اگر کوئی رب کریم سے 1 لاکھ مانگے تو انشاءاللہ وہ مل جائے گا، تو اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو، تمام حاجات کو پورا کر دے گا۔ ماہ رجب پورا مہینہ قبولیت کا مہینہ ہے، اس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتیں اور برکتیں برستی رہتی ہیں۔ آپ چاہیں اس وظیفے کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، آپ چاہیں ظہر کے بعد کر لیں، عصر کے بعد کر لیں، مغرب کے بعد کر لیں، عشاء کے بعد کر لیں، آپ کسی بھی وقت اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے اللہ پاک پر پختہ یقین رکھتے ہوئے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کا جو بھی مقصد ہوگا، جو بھی حاجت ہوگی، اس کی نیت کر لیں۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی خواہشات الگ ہے۔ اگر آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ دشمنوں سے نجات چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ میاں بیوی کے درمیان پیار محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ اپنے گھر میں سے تمام مصیبتوں کو، تمام پریشانیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا وہابو کا وظیفہ ہے، یا وہابو کو آپ نے پڑھنا ہے۔ آج رب کریم سے مانگتے چلے جانا ہے۔ آپ نے یا وہابو کو پڑھتے دوران دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جانا ہے، اپنی دعاؤں کو اللہ پاک سے پورا فرمانا ہے۔ آپ نے یا وہابو کو کیسے اور کس طرح پڑھنا ہے۔ یا وہابو 1 بار ہو گیا، یا وہابو 2 بار ہو گیا، یا وہابو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے یا وہابو کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جانا ہے۔ آپ نے گڑ گڑا کر رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، اپنی دعاؤں کو، اپنی حاجات کو پورا فرمانا ہے۔ پھر آپ نے یا وہابو کو پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر ایک سورت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ وہ سورت کون سی ہے؟ وہ سورت آپ کو آپ کے سکرین پر نظر آ رہی ہوگی۔ آپ نے سورت کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورت کوثر کو مشکل کشا سورت بھی کہا جاتا ہے۔ سورت کوثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تب نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ پریشان تھے۔ سورت کوثر کو پڑھنے سے آپ کی تمام مشکلاتیں، تمام مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ سورت کوثر کو پڑھنے سے گھر میں سے جادو جنات کے اثرات بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ نے سورت کوثر کو کیسے اور کس طرح پڑھنا ہے؟ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورت کوثر کو
پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ آپ نے سورۃ کوثر کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے سچے دل کے ساتھ اللہ پاک پر پختہ یقین رکھتے ہوئے سورۃ کوثر کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ سورۃ کوثر کو پڑھ کر اپنی تمام مشکلاتوں سے، تمام پریشانیوں سے نجات حاصل کرنی ہے اور کاروبار میں ترقی کے لیے دعا کرنی ہے۔ آپ نے سورۃ کوثر کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر تیسرے نمبر پر جو آخری وظیفہ ہے جس کے بغیر عمل نامکمل ہے، یہ آپ نے آیت کریمہ کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے کمالات اتنے ہیں، اگر کوئی کہتا ہے کہ میں بند گلی میں جا چکا ہوں، مجھے کوئی رستہ دکھائی نہیں دیتا، میرے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، تو آپ نے صرف اور صرف آیت کریمہ کو پڑھنا ہے۔ آیت کریمہ کون سی ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو پڑھنا ہے۔ آپ نے آیت کریمہ کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ آپ نے آیت کریمہ کو کیسے اور کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ایک دفعہ ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 2 دفعہ ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے اور آپ نے دل ہی دل میں اللہ پاک سے مانگتے چلے جانا ہے۔ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے آخر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے اور پھر آپ نے تمام کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے اور اللہ پاک سے اپنی تمام نیک خواہشات کو پورا فرمانا ہے۔ گڑ گڑا کر اللہ پاک سے آپ نے مانگتے چلے جانا ہے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ جن میری بہنوں کے پاس اولاد نہیں ہے، اللہ پاک انہیں نیک اولاد سے نواز دیں، اور جو میرے بہن بھائی پریشان ہیں، اللہ پاک ان کی تمام پریشانیوں کو، تمام مصیبتوں کو دور کر دے، اور جو میرے بہن بھائی بیمار ہیں، اللہ پاک انہیں صحت یابی عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔